اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس حملے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایران پر پیشگی حملے کیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن معطل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور یہ حملے صبح 5 بجے کے بعد کیے گئے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایران پر پیشگی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل نے یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف کارروائی میں ملوث نہیں ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اب یہ بھی اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس یک طرفہ کارروائی میں امریکہ کی کسی بھی قسم کی کوئی کردار نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ جو ہیں ان کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان ایرانی سپریم لیڈر کریں گے اور یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباسی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت نہیں ہے اور یہ یک طرفہ کارروائی ہے جو کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی گئی ہے اور اس کارروائی میں امریکہ ملوث نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ کارروائی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر اجلاس بلا لیا ہے۔ ایران پر پیشگی حملے کیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے کہا جا رہا ہے، جبکہ آج الصبح ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف اب باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران پر پیشگی حملے کیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے جو کہ اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ہماری جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے، ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اس کارروائی میں ملوث نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی اجلاس کابینہ کا فوری طور پر طلب کر لیا ہے اور ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے فوری طور پر ہنگامی اجلاس کابینہ کا طلب کر لیا گیا ہے۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ محمد مہدی تہرانچی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوری طور پر کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف اب باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباسی کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ محمد مہدی تہرانچی بھی شہید ہو گئے ہیں اس حملے میں۔
یہ افسوسناک صورت حال ہے تمام مسلم امہ کے لیے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ان کو وارن کیا تھا، بتایا تھا اسرائیلی جو میڈیا اس کے اکارڈنگ اسرائیل نے ایران پر حملے سے پہلے واشنگٹن کو مطلع کیا تھا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے اور عوام پریشان نہ ہو، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کی جانب سے اب یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کو موجودہ تھریٹ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ایران پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں اور سینئر کمانڈر جنرل غلام علی کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ چیف آف سٹاف باقری زندہ ہیں اور وار روم میں ہی موجود ہیں۔ یہ بھی ایرانی میڈیا کے مطابق بتایا جا رہا ہے، اپنی عوام کو بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام پریشان نہ ہوں۔ تمام سرکردہ صہیونی رہنماؤں نے خفیہ مقام جو ہیں وہ مقامات سے یہ جو انفارمیشنز ہیں یہ گیدر کی تھی اور پھر اس کے بعد یہ اٹیک کیا ہے۔ تہران اعلان جنگ اور جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ خبر بھی دی جا رہی ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی جانب سے ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ایران کے جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے کہا جا رہا ہے جتنے دن بھی درکار ہوئے یہ آپریشن جاری رہے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے ایران کے سرکردہ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا ہے، اسرائیل کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور نزیز میں ایران کے جوہری افسودہ جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ حملوں کا مقصد بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے ایران کا اس کو تباہ کرنا تھا۔ اسرائیل کو موجودہ تھریٹ ختم کرنے کے لیے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ایران پر حملہ کیا گیا ہے۔ اب تک کی یہ افسوسناک صورتحال مسلم امہ کے لیے، تمام عراقی ہوائی اڈے جو ہیں اس وقت وہاں پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اب باقاعدہ طور پر جوابی حملے کا، جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے سے پہلے واشنگٹن کو مطلع کیا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انفارمیشن دے دی تھی امریکہ کو، واشنگٹن کو۔ یہ اب اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو بالکل بھی کسی بھی قسم کا اس حملے میں، جو کہ ایک طرفہ کارروائی امریکہ کی جانب سے بھی قرار دی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے، کہ امریکہ اس میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اب باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان ایرانی سپریم لیڈر کریں گے اور اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے سے پہلے واشنگٹن کو مطلع کر دیا تھا اسرائیلی حکام کے مطابق، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایرانی جو میڈیا ہے اب اس پر ایرانی حکام کی جانب سے اپنی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو،